السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک بار پھر میں اپنے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر آپ کے لیے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، اس کا تیسرا پارٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ آپ میرے چینل سے جڑ جائیں، جو پہلی بار آئیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور ہمارا یہ آج کی ویڈیو میں ٹاپک رہے گا فلسطین اور اسرائیل کا 1920 سے 1993 تک کا اتحاد کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے کیسے نجات دلائی، اوٹومن امپائر نے آل سعود نے اوٹومن امپائر سے کیوں بغاوت کی تھی، اس کا تھوڑا سا اتہاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور فرسٹ ورلڈ وار میں برٹن اور فرانس نے مسلمانوں کو جو دھوکہ دیا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں یو ایس اور یو ایس ایس آر نے دھوکہ دیا، یہ پورا ہسٹری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہی انہی کی وجہ تھی کہ آج تک اسرائیل تو بس گیا، لیکن فلسطین آج تک ملک نہیں بن پایا۔ اور یہ تینوں وجہ جب ہم جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیوں۔ اور ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں دیکھیں آپ، کہ پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ سے چرچا کروں گا۔ اسرائیل کی نہیں ہے، یہاں پر رہنے والے یہودی لوگوں نے اپنا دھرم کی شروعات کری تھی 4000 سال پہلے۔ اتنا پرانا دھرم ہے ان کا۔ اور آج کے 3000 سال پہلے ان کا ایک کنگ ہوا کرتا تھا ڈیوڈ، اس کے بیٹا تھا سولومن، اس نے یہاں پر پہلا مندر بنوایا تھا یہودی لوگوں کے لیے، جب کوئی اور دھرم کی شروعات ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو یہ اپنا مندر بنا چکے تھے یہاں پر۔ لیکن اس مندر کو توڑوا دیا گیا تھا عراق کے بیبیلونینز نے، عراق میں رہنے والے لوگوں کو بیبیلونینز بولتے تھے، ان لوگوں نے ان کا پہلا مندر ہی توڑوا دیا۔ پھر انہوں نے اپنا دوسرا مندر بنوایا، اس مندر کو توڑوا دیا رومنز نے اس مندر کو 70 AD کے آس پاس توڑوا دیا، آج کے لگ بھگ 2000 سال پہلے، اور ان کو کھدیڑ کے پوری دنیا میں پھینکوا دیا، مطلب انہیں بھاگنا پڑا یہاں سے۔ اور سمے کے ساتھ جب انہیں ریئلائز ہوا کہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ غلط ہی ہو رہا ہے، ان کو مارا پیٹا ہی جا رہا ہے، تب یہ واپس اپنی پوتر بھومی کی طرف آئے۔ لیکن جب یہ واپس آئے تو انہیں پتا چل چکا تھا کہ یہاں پر عرب لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آپ انہی عرب لوگوں سے انہوں نے اپنی بھومی کو واپس چھینا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ جا کر کے چیک کر لینا، یہ فیکٹ ہے۔ جن لوگوں کو فیکٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، فیکٹ چاہیے، چیک کر لینا، یہی فیکٹ ہے۔ اسرائیل کو اس کی بھومی سے کھدیڑ کے بھگایا تھا۔ تو دوستو، یہ اسی کی وجہ سے ضرورت پڑی کہ طریقوں سے اس پر ویڈیو بناؤں اور پورا اتہاس اور پوری ہسٹری کو آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو بھی وہاں پر جنگ ہوتی ہے، وار ہوتا ہے، یا کبھی مسجد پر یا کسی مسلمان پر اٹیک ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، جب ہم یہ ہسٹری پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ٹیچر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتے ہیں، انہوں نے صرف اسرائیل کے لیے کہا کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنا مندر بنوایا تھا، ان کو توڑا، ان کو بھگایا، مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ تو میرے بھائی، مسلمانوں نے تو قبضہ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں نے وہاں پر مندر کو توڑا۔ یہ چیز مندر کو توڑا نہیں، وہ تو توڑنے والے بھی اور تھے، اور نہ ہی مسلمانوں نے وہاں پہ قبضہ کیا۔ اور مسلمانوں نے تو خود ان کو یہودیوں کو عیسائیوں کے چنگل سے بچایا۔ اوٹومن امپائر کا جب وہاں پر شاسن تھا تو یہودی، عیسائی اور مسلمان بڑی پیسفلی رہتے تھے۔ یہ بھی تھوڑا سا آپ بتایا کریں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے دل میں نفرت نہ پھیلے۔ مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اب میں آپ کو 3 طریقے سے بتاؤں گا۔ نمبر 1 قرآن شریف، اور نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل، اور نمبر 3 انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹکس۔ جب سب سے پہلے یہ جو ہسٹری ہے یہ کنیکٹڈ ہے قرآن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیسے انہوں نے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو جو ہے نجات دلائی۔ اس میں 5 صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ عرفات میں، سورہ قصص، اور سورہ طٰہٰ، سورہ عاشوراء، سورہ یونس، ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پروف کرنے کے لیے کچھ چیزیں یہاں پر پیش کروں گا، کیونکہ اتنا لمبا ویڈیو اپنے کو نہیں بنانا ہے۔ تو پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو سے میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس سے آگے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، مصر کے اندر 1550 سے 1310 تک جو ہے ان کو غلام بنا لیا گیا، 240 سال تک ان کی غلامی کا دور رہا۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج اس سے آگے چلیں گے۔ جب فرعون کا زمانہ آیا تو فرعون نے ان پر بہت ظلم کیا۔ کیونکہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو، سلطنت کو ختم کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈر سے جو ہے وہ ان پر ظلم کرنے لگا، اتنا ظلم کرنے لگا کہ یذبحون ابناءکم، قرآن میں کہا کہ یہ جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور ظلم اتنا بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد میں، یعنی لاوی بن یعقوب جو ہیں، ان کے یہاں عمران، اور عمران ان کی بیوی تھی یوحانس، ان کے بطن اقدس سے جو ہے آپ پیدا ہوئے، اور ان کی بہن مریم اور حضرت ہارون علیہ السلام۔
تو 1391 میں آپ پیدا ہوئے، 1271 تک آپ جو ہے دنیا میں رہے، اور 120 سال جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور فرعون نے جو ہے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو والدہ نے آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے چند دنوں ہی دودھ آپ کو پلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الہام ڈالا تو آپ نے جو ہے دریا کے اندر یعنی پانی میں تابوت میں رکھا، اور رکھ کے جو ہے پانی میں چھوڑ دیا، اور وہ جو تابوت ہے فرعون یعنی کہ فرعون کے محل سے جا کے ٹکرایا اور آسیہ نے اس کو لے لیا۔ یہ پوری ہسٹری آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ آسیہ نے ایک بچہ لے لیا ہے تو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ نے جو ہے ہسٹری قرآن کریم میں کس طرح سے بیان کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ان کا ملک اور ان کو مال کا جو ہے وارث بنا دیں۔ یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہی ایگزیکٹ چیز جو ہے ایکسڈس کے اندر پارٹ نمبر 1 سے 40 تک موجود ہے۔ یہ آپ اسکرین میں فوٹو دیکھیں اور اس کے اندر پورا آپ کو پتہ چلے گا، یہی چیز اس کے اندر موجود ہے، اور میرا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ نفرت کو ختم کریں اور اس کو پورا پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آسیہ کے گھر میں ہی، فرعون کے گھر میں ہی جو ہے پرورش پا رہے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوئے آپ نے فرعون نے جو ہے قبطیوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو رکھا، تو یعنی فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبطیوں کی دیکھ بھال کے اوپر مقرر کر دیا، آپ دیکھتے تھے، تو ایک یہودی اور قبطی کے اندر جھگڑا ہوا تو آپ نے جو ہے ان کو روکا سمجھایا، لیکن آپ کے گھونسا لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے جان کر کے نہیں مارا، نہ ہی آپ کا قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور وہ مر گیا۔ جب مرا تو پھر اس کو ریت میں دفنا دیا گیا، پھر دوسرے دن وہی یہودی جو پہلے دن لڑا تھا وہ پھر بازار میں لڑ رہا تھا، آپ نے پھر اس کو روکا، لیکن جب روکا تو فرعون کے دربار میں جب قتل کی گواہی دی تو فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا آرڈر پاس کر دیا، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ پھر ایک شخص جو ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ شخص شہر کے کنارے سے آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے موسیٰ تمہیں فرعون نے جو ہے قتل کرنے کا آرڈر دے دیا ہے، تم اس شہر سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والد والدہ سے مل کے جو ہے مصر سے چلے گئے، اور 7 دن اور 7 راتوں تک چلے۔ اتنا چلنے کے بعد آپ جو ہے ایک کنویں پر پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، یہ پورا بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو وہاں پر 2 لڑکیاں تھیں، پانی بھرنے کے لیے آئیں، اور وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، آپ نے ان کی پانی بھرنے میں مدد کی، اور وہ لڑکیاں جلدی اپنے گھر پر پہنچ گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج پانی لے کے بہت جلدی آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبی نے ہماری مدد کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے بڑی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرمایا، اور 40 سال کی عمر تک یعنی 10 سال آپ نے مہر کے بدلے آپ نے وہاں پر جو ہے کام کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے آپ اپنی زوجہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف چلے۔ جب مصر کی طرف چلے تو رات کا اندھیرا تھا اور سخت سردی تھی، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، یہ آگ جل رہی تھی، آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں کچھ آگ اور کچھ چنگاریاں لے کے آتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی ہمیں راستہ بتانے والا مل جائے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے آگ لینے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ اس آگ کے پاس سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ فَلَمَّا أَتَاهَا يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم اپنی جوتیاں اتار دو، یہ وادی طوبہ ہے، اور جو میں تم پر وحی کر رہا ہوں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں ہی تیرا رب ہوں، اور جو میں تجھ پہ وحی کر رہا ہوں اس کو تو غور سے سن، اور اس کا یعنی ہم نے جو ہے تمہیں رسولوں میں سے چن لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عصا تھا اس کا معجزہ عطا کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر اپنے عصے کو ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈالو، آپ نے جب اس کے اندر اپنا ہاتھ بازو میں رکھا تو وہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، اور ایسا تھا کہ اس کی روشنی جو ہے سورج اور چاند سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا تو وہ دن میں سورج کی طرح چمکتا تھا اور رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی بیوی جو ہے حضرت یوحنس کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ پھر آپ جو اپنے گھر پر آئے مصر اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، فقولا ان رسول ربک ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور فرعون سے کہو کہ تو بنی اسرائیل کو جو ہے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ کیسے بچایا کہ آپ راتوں رات جو ہے وہاں سے نکلے، یعنی نکلے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکلے تو آپ جو ہے کہاں پہنچے؟ دریائے نیل کی طرف پہنچے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، جب پانی پر مارا تو وہاں پر ایک بہت بڑا راستہ بن گیا اور حکم ہوا کہ تم آپ یہاں سے پار ہو جاؤ۔ جب آپ دریا سے پار ہو گئے تو فرعون بھی آپ کے پیچھے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لاہو لشکر کے ساتھ اس میں غرق کر دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اور قرآن نے کہا کہ ہم فرعون کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فرعون کے جسم کو جو ہے ہمیشہ کے لیے عبرت نشان بنا دیں گے، اور یہ چیز ہوئی۔ آج بھی فرعون کی باڈی موجود ہے، اور جو ہزاروں سال پہلے ڈوب چکی تھی اس کو قرآن کریم نے کس طرح سے بتایا اور ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن جب یہودی اور بنی اسرائیل کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا کو کہیں سچائی کا پتہ نہ چل جائے۔ اور دنیا کو جب سچائی کا پتہ چلے گا تو لوگ کس کو قبول کریں گے؟ اسلام کو قبول کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کریں گے، اور جو ان کی جگہ ہیں وہ اس کا سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ چھپا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے کہ آج انہوں نے قرآن اور اپنا سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی آج کہ ایسا ہے جیسے کسی انجان آدمی کو جنگل میں جا کے چھوڑ دو اور پھر وہ ایک بھٹکتا ہوا راستہ مسافر بن جائے۔ آج ہم بھٹکتے ہوئے مسافر بن گئے، کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے ہی بارے میں ہم سب کچھ ہم نے جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا۔ لیکن میرے دوستوں، آپ میرے چینل سے جڑ جائیے اور میں ہر چیز آپ کو جتنے اسلامک کنٹروورشل ایشو ہیں وہ پوری طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو فرعون سے جو ہے آپ نے نجات دلائی اور آپ نے جو ہے دریا جو ہے پار کر دیا۔ اب آئیے اپنے تیسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹکس۔ تو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ برٹین اور فرانس نے جو ہے فلسطین کو اور عرب کو اس کو جو ہے آپس میں مل کے ہی بانٹ لیا تھا، اور جبکہ وعدہ کیا تھا حسین بن علی سے اور آل سعود سے کہ تم کو عرب ورلڈ بنا کے دیں گے، کیونکہ آل سعود اور حسین بن علی جو ہے اوٹومن امپائر کے خلاف لڑے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں عرب ورلڈ ملے۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ اور ان کی سیاست اور ان کی سازشیں آپ دیکھیں، انہوں نے جو ہے کوئی عرب ورلڈ نہیں بنایا مسلمانوں کے لیے، بلکہ آپس میں بانٹ کے اور بعد میں اسرائیلیوں کو کیسے بسایا کہ اس میں برٹین کا معاہدہ ہو چکا تھا، اگر تم ہمارے ساتھ اوٹومن امپائر کے خلاف لڑو گے تو ہم تمہیں ایک دیش بنا کر کے دیں گے۔ تو یہ چیز ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے میں چلتا ہوں، 1993 میں کیا ہوا کہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ شروع ہوا، پھر اس کے بعد اور یہودی جو ہے وہاں پر پہنچے، فلسطین کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرسٹ ورلڈ وار 1936 اور 37 میں ایک پیل کمیشن دائر کی، اور اس پیل کمیشن کا مطلب یہ تھا، برٹین نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنے عرب اور اتنے یہودی یہاں رہتے ہیں تو ایسا کرو اس کو اب 2 پارٹوں میں بانٹ دو، یعنی 2 اسٹیٹ بنا دو۔ تو وہاں پر فلسطینیوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی قیمت پر ان کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ یہ یہود جو ہیں اسلام کے کٹر دشمن ہیں، کٹر مسلمان نہیں، یہ دشمن ہے۔ آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مسلمانوں تو اور ان کو بڑے سکون اور اطمینان سے رکھا تھا، یہ سارا وواد جو ہے انہوں نے ہی شروع کیا۔ آپ دیکھیں پیل کمیشن جب ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ مدعا جو ہے پاس نہیں ہوا برٹین کا۔ جب نہیں ہو پایا تو پیل کمیشن کے بعد جو ہے اس پورے معاملے کو جو برٹین اور فرانس ہینڈل کرتا تھا، انہوں نے ڈال دیا UN کے اندر، اور کہا کہ ہم اس کو نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی، اور اس وقت امریکہ اور USSR پاور میں آ چکے تھے۔ 1 لاکھ جیوز، 1 لاکھ یہودی آفیشیلی جو ہے فلسطین میں بھیجے گئے۔ کیوں بھیجے گئے بھائی؟ جب پہلے سے آلریڈی وہاں پر تھے تو تم نے کیوں بھیجے؟ کیونکہ تمہارا مقصد ہی تھا ان کا ملک بنانا، اور فلسطینیوں کو ملک آج تک نہیں دیا۔ پھر 1948 میں ڈیوڈ گورین نے جو ہے اسرائیل کی آفیشیلی استھاپنا کر دی کہ یہ ایک دیش ہے اور یہاں پر اسرائیلیوں کو رکھا جائے گا، اور ملک دے دیا۔ ان سے جو وعدہ کیا تھا ان کو تو دے دیا، لیکن فلسطینیوں کو آج تک
نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو 1948 میں جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی کیا وجہ تھی کہ فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اتنے یہودیوں نے مسلمانوں کو وہاں پر مارا؟ تو چیکوسلواکیہ نے جو ہے مدد کی تھی 1948 میں پوری طرح سے قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ فوٹو دیکھیں اور اس میں آپ سمجھیں 70% پر 1948 میں جو ہے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی بھی مدد تھی اور ان کی بھی مدد تھی، اور دوسری طرف جو مطلب آل سعود تھے، یہ تو تھے ہی ان کے سپورٹ میں، اور آج بھی انہی کے سپورٹ میں یہ، ٹھیک ہے۔ اور 1956 میں پھر یدھ ہوا، 1967 میں ہوا، لیکن یہاں میں 1973 کا یدھ بتا رہا ہوں، یہ آخری والا، کیونکہ جب مصر نے، سیریا نے اور جارڈن نے جب حملہ کیا تھا فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو ملک دینے کے لیے، تو اتنی زبردست حملہ ہوا کہ یہ اس حملے کو برداشت نہیں کر پائے اسرائیل، اور راتوں رات یہ ہارنے کی کگار پر تھے کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے گولڈا میئر، ان سے بات کی اور کہا کہ اگر تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارا ملک نہیں بچے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر امریکہ اس وقت مدد نہیں کرتا تو آج اسرائیل دنیا کے نقشے پر نہیں ہوتا، اور امریکہ نے بہت سارے ہتھیار اور تمام چیزیں پہنچائیں، اور یہ چیز آج بھی ہوئی۔ جب 7 اکتوبر کے بعد وہاں اور جنگ چالو ہوئی تو آج تک جتنے مسلمان مارے گئے، امریکہ جو ہے سمندری راستوں پر بیٹھ کر کے اس کی حفاظت کر رہا، نگرانی کر رہا، آج بھی وہ اسی کے سپورٹ میں، وہ آج بھی آل سعود جو ہے اسی کے سپورٹ میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اور انسان ہیں، مسلمان ہیں اور یہودی نصارہ ہیں اور بھی جو اچھے لوگ ہیں، وہ آج بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو اس وقت جو ہے اسرائیل کا نام و نشان مٹنے والا تھا، لیکن امریکہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم سمجھوتا ہوا، یعنی یہ سب نپٹ گیا تو گولن ہائٹ پر اور ویسٹ بینک پر اور انہوں نے اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ جب کیا تو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا 1978 میں اور 79 میں۔ تو یہ سمجھوتا ہوا، اس میں کیا سمجھوتا کیا گیا کہ بھئی اب بہت جھگڑا ہو گیا، بہت لڑائی ہو گئی، بہت زیادہ جان مال کا نقصان ہو رہا ہے، ایسا کرو اب سمجھوتا کر لو، یہ لڑائی بند کرو۔ یہ سمجھوتا کیا ہوا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر اور انور اور کارٹر جو یو ایس کے راشٹرپتی تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور کہا کہ اب ایجپٹ جو ہے یعنی مصر جو ہے اب اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، جب وہ حملہ نہیں کرے گا تو پھر اسرائیل جو ہے جو سینائی ڈیزرٹ اس نے 67 میں اپنا لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، وہ اس کو واپس دے دے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر تیسرا ہوا کہ ایجپٹ نے جو تیل پر پابندی لگائی تھی، وہ تیل بھی ان کو جو ہے سپلائی کرے گا ایجپٹ اسرائیلیوں کو۔ اور پھر جو سوئس کینال جو بند تھا، یعنی سوئس کینال بند ہو چکا تھا، سوئس کینال جو ہے ان پر بند کر دیا تھا، ان کے راستے بند کر دیے تھے مصر نے، کیونکہ ان کی یہاں پر بہت اچھی جیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ یہ سمجھوتا ہونے کے بعد اس میں یہ سمجھوتا تو ہو گیا، لیکن اس میں کچھ سمجھوتے ایسے تھے جس کی وجہ سے آج بھی لڑائی ہوئی۔ وہ کیا تھا کہ یروشلم کس کا ہوگا، یہ سمجھوتا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو یروشلم دینا چاہیے تھا۔ اور دوسرا کیا ہے، جو لوگ اویدھ طریقے سے ویسٹ بینک کے اندر مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرے بیٹھے ہیں، اور آج بھی اس کی جانچ ہونی چاہیے، تو بیٹھے تو ان کا کیا ہوگا، ان کو نکالنا ہے کہ رکھنا ہے، یہ بھی سمجھوتا اس میں نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1980 میں اسرائیل نے بہت بڑی گھوشنا کر دی اور کہا کہ جیروسلم کمپلیٹ اینڈ یونیفائڈ ول بی دا کیپٹل آف اسرائیل، یعنی اب جو ہے اسرائیل کی راجدھانی جو ہے جیروسلم ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں جو ان کا پہلے سے منصوبہ تھا وہ اس پر کیسے کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکتے رہے اور سمجھوتے پہ سمجھوتا کراتے رہے، اور مسلمانوں کی زمین پر قبضہ ہوتا گیا۔ میرے دوستو، تو آپ جب یہ ہو گیا تو اسی سمجھوتے کے درمیان ایک یہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا اور ایک یہ، ان دو سمجھوتوں نے جو ہے واپس سے فلسطین اور مصر اور ان تینوں کی آنکھوں کو کھول دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور پھر سنی حماس جو ہے کھڑا ہوا، یعنی سنی حماس جو آج سنگٹھن ہے، جو آج لڑ رہا ہے، یہ آرگنائزیشن بنے، اور یہ حزب اللہ، یہ دونوں کا جنم ہوا۔
اور ان دونوں گروپوں نے جو ہے آج تک بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں سمجھوتا کریں جب ان کی زمین پر آج بھی قبضہ ہو رہا ہے، یروشلم ان کو آج بھی نہیں دیا گیا، جیسے کہ جیسے سمسیا تھی وہ آج بھی ایسی ہے، اور پوری دنیا ان کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ تم نے ان کو آتنکوادی گھوشت کر دیا، کیوں کر دیا؟ تاکہ ساری دنیا ان کو مار دے اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک یہ جانکاری آپ قرآن سے اور جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو ضرور پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اس کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے میں یروشلم مسلمانوں کو دے دیا جاتا اور جو ویسٹ بینک میں آباد طریقے سے یہودی رہ رہے تھے قبضہ کر کے ان کی زمین واپس دے دی جاتی اور ان کا ملک بنا دیا جاتا تو آج یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، آج یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور بس یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اوسلو اکارڈ، یہ ایک بہت مین سمجھوتا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے اور زیادہ بھیشڑ جو ہے آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے آج تک سمجھوتا اس کا نہیں ہو پایا۔ یہ 1993 کا جو اوسلو اکارڈ ہے اس کا پورا سمجھوتا آگے اپن ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک ضرور سے ضرور یہ ویڈیو آپ شیئر کریں۔